وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں محترم بھائیو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزء لازمی ہے، اور اگر کسی دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ غیر لوگ اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ یہودی ہیں، عیسائی ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے اٹک جاتا ہے۔ جو ہزار وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوں، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، ان کی وحدانیت ان کے کام نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا۔ ایمان والا کتنا بھی گیا گزرا ہو، گناہوں میں کتنا ہی لت پت ہو، ساری زندگی اس کی شراب و کباب میں گزرتی ہو، بھولے سے مسجد بھی نہ آتا ہو، لیکن دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اللہ کے نبی کی محبت کی چنگاری اس کے دل میں موجود ہوتی ہے، اور یہی چنگاری کبھی کبھی شعلہ جوالہ بن جاتی ہے، اور یہی چنگاری اس کی زندگی کو صحیح راستے پہ لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اسی چنگاری کی بنیاد پر اس کو اللہ کی طرف سے کبھی سچی توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ ایمان والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی جان پر کھیل سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تو کیا، آپ علیہ السلام کی عظمت پر حرف آئے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کی غیرت کا مسئلہ ہے، حمیت کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے، نبی سے تعلق اور عشق کا مسئلہ ہے۔ اور اس پر جب کوئی لب کشائی کرتا ہے، دریدہ دہنی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، تو پھر ایمان والا اس کو برداشت نہیں کر پاتا، پھر وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے مسئلہ نہ اپنی اولاد کا رہتا ہے، نہ ماں باپ کا رہتا ہے، نہ ملت کا رہتا ہے، نہ ملک کا رہتا ہے، اس کے سامنے ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نبی کی عظمت، اور یہ روز اول سے ہوا ہے، آج تک ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔
صحابہ کرام نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن نبی کی حرمت پر اگر آنچ آئی ہے تو انہوں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو صحابہ کرام نے پھر اس کو کیفر کردار تک ہی پہنچایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو صحابہ کرام نے اس کو واصل بجہنم کر دیا، بعد والوں نے بھی کیا۔ اسی لیے ابن قیم نے کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، 250 صفحے کی کتاب لکھی انہوں نے کہ ننگی تلوار اس کے لیے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ ہمارے ملک میں ہمارا نظام نہیں، اسلامی نظام نہیں، لیکن قانون تو غیر نفی ہے۔ قانون تو ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت پر کیچڑ نہیں اچھالا جائے، لیکن جب قانون کے بنانے والے خود ہی قانون کی دھجیاں اڑائیں تو قانون کی رکھوالی کون کرے؟ بس پشت قانون توڑنے والوں کی حمایت کی جائے، ان کی پیٹھ کو تھپکی دی جائے تو پھر قانون کی حفاظت کون کرے؟ اور اس کے اوپر کوئی کسی طرح کا ایکشن نہ ہو۔ 10 دن ہو گئے کوئی ایکشن نہیں ہوا، 8 دن تک ایکشن نہیں ہوا، لیکن جب عرب ملکوں کا ریئیکشن ہوا تو ایکشن ہوا۔ جب ریئیکشن ہوا ادھر سے تو ایکشن ہوا ہے، جب اپنی روٹی کے لالے پڑنے لگے تو ایکشن لیا گیا۔ روٹی کے لالے پڑنے لگے، اب تو مسئلہ ہو گیا کہ کروڑ جو غیر مسلم عرب دیشوں میں ہیں وہ یہاں آئیں گے تو ہمارے ملک کی مالی صورتحال کہاں پہنچے گی اور ان کو کہاں رکھیں گے؟ ایک بندہ اگر وہاں پر ہے تو کم سے کم اس سے 10 بندے ملے ہوئے ہیں جو اس کے اخراجات پر پل لیں، اور ملک کی اکنومی بھی اس سے بڑھ رہی ہے۔ جب وہاں ایکشن ہوا تو اب یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے کیا کیا؟ ایکشن لیا۔ حالانکہ اس کو ایکشن بھی نہیں کہا جا سکتا، چاہیے تو یہ تھا کہ ایسی دریدہ دہن، بد زبان، بد باطن، بدبخت اور خنزیرنی کی زبان کو نکال دیا جائے، اس کو تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مذہبی شخصیت پر کوئی لبکشائی کرے، چاہے اسلام کے خلاف، چاہے ہندوت کے خلاف، اور چاہے عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، مجوسیت کے خلاف، بدھسٹ کے خلاف، کوئی بھی دھرم، کسی دھرم یا دھرم کی شخصیت پر اگر کوئی برا بنا کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم صرف اسلام کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، کسی بھی دھرم کے خلاف۔ مسلمان عام طور سے کسی دھرم کے بارے میں زبان نہیں کھولتا، کسی کو برا نہیں کہتا، اور اگر کوئی برا ہمارا جوان کہہ رہا ہے سب سے پہلے ہم اس کے جوتے ماریں کہ کسی دھرم کو برا کہنے کا حق نہیں۔ قرآن نے اعلان کیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ دیکھو کسی کو برا بھلا مت کہو، جو بے دین ہیں، تمہارے دین کے اندر داخل نہیں ہے، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ورنہ وہ بدلے میں تمہارے دین کو برا بھلا کہنا۔ اسلام نے صاف منع کیا ہے کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ہم مانتے اسلام کو ہیں، اسلام کو مانیں گے، کسی اور مذہب کو نہیں مان سکتے، لیکن احترام تمام مذاہب کا کرتے ہیں، تمام مذہبی شخصیات کا کرتے ہیں۔ کسی پر لبکشائی کرنا ہم اپنی بڑی محرومی اور بدبختی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی پر بدزبانی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ہماری مذہبی شخصیات پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی بدزبانی کرے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر ہم ظاہر ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے پھر ہم وہ کریں، پھر وہ جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ تو اس لیے جذبات سے کھیلنا، انہوں نے اصل میں کیا کیا؟ مسجدوں پر حملے، پھر اسی طریقے سے مسلمانوں پہ حملے، اور اسی طریقے سے پوری پلاننگ کے ساتھ فلاں مسجد، فلاں مسجد، فلاں مسجد، اتنی مسجدیں وہاں، شیلنگ اور فلاں جگہ سب کچھ کیا۔ مسلمان برداشت کرتا رہا۔ اب انہوں نے دیکھا کیا کرو
ان کے ایمان کو بھی ذرا دیکھو، نبی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، شاید ان کا ایمان ہی کیا ہو گیا ہے، مرجھا گیا ہے، کملا گیا ہے، مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ان کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. لہذا کیا کرو، نبی پر بھی کیچڑ اچھلواؤ. اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا، ورنہ جو ٹی وی اینکر تھا اس کو فوراً اس پر پابندی لگانا چاہیے تھی کہ تمہارے یہاں بیٹھ کر کے یہ ہوا ہے، لہذا آج سے تمہارا چینل بند کیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تمہارے یہاں بدزبانی کی گئی. اس عورت پر بھی کیا ہے، اس کو بھی اٹھا کر کے جیل میں ڈالا جاتا. اگر قانون کا پالن کرنا تھا تو انہوں نے کیا ہے، یہ دیکھنا چاہا کہ مسلمان کے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہر اعتبار ہی سے مردہ ہو گئے ہیں اور بے ضمیر اور بے غیرت ہو گئے، لہذا اب کیا کرو، آگے بڑھ کر کے قدم اٹھاؤ. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ابھی اتنا بھی مردہ نہیں ہوا ہے، اتنا بھی بے ضمیر نہیں ہوا ہے، اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوا ہے، اور اتنا بھی اس کے ایمان کے اندر حرارت کی کمی نہیں ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت کر لے، اسے ہضم کر جائے. تو اس لیے ان دریدہ ذہنوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے. لگام نہ دی گئی، اللہ نہ کرے کہیں آگ نہ لگ جائے، آگ نہ لگ جائے. پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی ذمہ دار. ہم نہیں چاہتے کہ آگ لگے، ہم نہیں چاہتے آگ کی پھیلے، ہم نہیں چاہتے دشمنیاں بڑھیں. ہم محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے صبر کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک ادنا درجے کا بھی نبی کا غلام برداشت نہیں کر سکتا. اسی ملک کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رنگیلا رسول کتاب لکھی تھی راجپال نے. راجپال نامی بدنصیب خنزیر قسم کا آدمی تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کتاب لکھی تھی. تو اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ بھائی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی روح تڑپ رہی اپنی قبر کے اندر. اما عائشہ بلا رہی ہیں کہ میرے بیٹے کہاں گئے، میرے بیٹے کہاں گئے. اس بدبخت نے بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالا ہے. اس نے بھی یہی بدزبانی کی ہے. اس نالائق نے بھی اسی پہلو کو اٹھایا ہے. اس وقت علیم الدین غازی اٹھا تھا جو تانا چلایا کرتا تھا. کوئی عالم نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، کوئی صوفی نہیں تھا، باشرہ نہیں تھا، تانا چلایا کرتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اس کے جاگی. وہ گیا چپکے سے راجپال کے پاس پہنچا اور بیٹھا ہوا تھا. جا کر کے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا، ختم کر دیا. اسے مقدمہ ہو گیا. علیم الدین غازی کو پکڑا گیا. اس سے پوچھا گیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا، میں اقراری مجرم ہوں، مجھے پھانسی پہ چڑھا دو. جیل میں تھا. مولانا حفظ الرحمان سہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے لوگوں نے کہا، وکلا نے کہا، بڑے بڑے وکلا نے، ایک بار علیم الدین کہہ دو کہ میں نے یہ قدم اس وقت اٹھایا تھا جس وقت میں ہوش میں نہیں تھا، ہم تمہیں بچا لیں گے. اللہ اکبر. علیم الدین غازی نے کہا تم کیا کہتے ہو، ساری زندگی بے ہوش رہا. یہی وہ لمحہ تھا جس میں میں ہوش میں تھا، یہی لمحہ تھا جس میں میں ہوش میں تھا، باقی ساری زندگی بے ہوش تھا. اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس زبان کو، اس بات کو واپس لے لوں. تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ کر کے کہہ رہے علیم الدین گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس لیے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس پہلو پر آ کر کے مسلمان بے قابو ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا. تو اس لیے ہوش کے ناخن لینا چاہیے اس سے پہلے کہ دوسرے ملک دباؤ ڈالتے. ان کی ہوش مندی یہ تھی، عقل مندی یہ تھی، ان کی دانائی یہ ہوتی کہ اس سے پہلے یہ کیا کرتے، اس کو پکڑتے، سزا دیتے اور قانون اس کے اوپر لاگو کرتے.
لیکن نہیں، یہ تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے. تماشے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ایک تماشا اور صحیح، اور تماشا کیا جا رہا ہے. کانپور میں جلوس نکالا گیا، پولیس کے سامنے پتھر مار رہے، ان کو نہیں پکڑا جا رہا. 90% مسلمانوں کو پکڑ کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہی انصاف ہے، یہی عدلیہ ہے، یہی انسانیت ہے. شاید انسانیت شرما جائے، انصاف کا گلا گھونٹ دیا جائے گا. اور یہی رہا، جب ظلم ہوتا رہتا ہے تو ایک دن پھر مظلوم بھی ٹوٹ پڑتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. اس لیے ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کسی موسیٰ کو پیدا کر لیتا ہے. کوئی موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے جو ظالموں کے لیے ظالموں کی نکیل میں ناک ڈال دیتا ہے، ناک میں نکیل ڈال دیتا ہے. تو اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارے ملک کا امن خطرے میں پڑے، ہمارے ملک کے اندر کوئی انارکی پھیلے. ایسے بد زبانوں کو اور ایسے دریدہ دہنوں کو اور ایسے بدتمیزوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے. ان کو اٹھا کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کا امن غارت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو آگ لگ جائے. اگر ملک کے ساتھ ہمدردی ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے اور ملک کے بہی خواہ ہیں تو ایسے بدتمیزوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ایسے نالائقوں کو کیا ہے، لگام دینے کی ضرورت ہے. جو کسی بھی مذہبی شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ مذہبی شخصیت کے ساتھ نہیں، وہ ملک کے ساتھ میں، قوم کے ساتھ میں، انسانیت کے ساتھ میں، دھرم کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. ایسے لوگ ملک کے وفادار نہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، غدار. اس لیے کہ جو ملک میں آگ لگائے، ملک کے اتحاد کو توڑنا چاہے، گنگا جمنا تہذیب کو مٹانا چاہے، آپس میں لوگوں کو لڑانا چاہے، مسلمان اور برادران وطن کے درمیان کھائی کھودنا چاہے، نفرت کی آگ جلائے، وہ یقینی طور پر ملک کا وفادار نہیں ہے، بلکہ ملک کا کیا ہے، وہ غدار ہے. ملک کے ساتھ وہ بہت زیادہ بے وفائی کا کردار اپنانے والا ہے. ایسوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، سڑک پہ آنا چاہیے. اب مسئلہ یہاں پہ آتا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کہو کہ ہم نکلیں گے نعرہ لگائیں گے، ہم نکلیں گے تلوار اٹھائیں گے، ہم نکلیں گے بندوق اٹھائیں گے. تو بندوقیں تو دوسرے لوگوں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں، تلواریں ان کے پاس ہم سے زیادہ ہیں، حکومت ان کی ہے. ہم کیا کر لیں گے؟ ہمارے جو کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں. ہمارا کام سڑکوں پہ آنا نہیں ہے، ہمارا کام نعرے لگانا نہیں ہے. اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے عشق ہے، نبی سے تعلق ہے تو نبی کے ساتھ وفا کر کے دکھاؤ. نبی کے ساتھ وفا کر کے دکھاؤ. نبی کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. نبی کی سنت کو چھوڑنا نبی کے ساتھ بے وفائی ہے. نبی کے طریقے کو نہ اپنانا نبی کے ساتھ بے وفائی ہے. نبی کے دین کو پس پش ڈالنا نبی کے ساتھ بے وفائی ہے. نبی کی شریعت کو کچل دینا نبی کے ساتھ بے وفائی ہے. وہ اگر نبی کی توہین زبان سے کر رہے ہیں، مجھے معاف کرنا، میں توہین کر رہا ہوں اپنے عمل سے. میرا جو عمل شریعت کے خلاف، میرا جو عمل سنت کے خلاف، میرا جو عمل قرآن کے خلاف، میرا جو عمل حدیث کے خلاف ہے، میں نبی کا بے وفا ہوں، اللہ کا بے وفا ہوں. میں نبی کے ساتھ غداری کرنے والا ہوں، میں اللہ کے ساتھ غداری کرنے والا ہوں. کبھی اس پہلو پر بھی تو سوچو، اس پہلو پر بھی سوچو. وہ زبان کے ساتھ نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، میں عمل کے ساتھ تکلیف دے رہا ہوں. وہ
زبان سے ایذا پہنچا رہے ہیں، میں عمل سے ایذا پہنچا رہا ہوں. یہ بات میں نے بارہا کہی، آج پھر دوہرا رہا ہوں. جس طریقے سے نبی کو تکلیف زبان سے پہنچتی ہے، ایسے ہی عمل سے بھی پہنچتی ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. اللہ کی کیا ہو؟ ان پر لعنت ہو. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ لعنت ہے. اگر ایک بد زبان عورت بد زبانی کر رہی ہے، اس پر بھی لعنت ہے. خدا کی پکڑ سے وہ بد نصیب بچ نہیں سکتی ہے. اور ایک مسلمان اگر اپنے عمل سے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یاد رکھنا یہ بھی لعنت سے بچ نہیں سکتا، یہ بھی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے. آج جو حالات ہیں، جو تکلیفیں ہمارے اوپر ہیں، جو دشمنوں کی الغار ہے، جو ہر طرح کی پھٹکار ہے، اور ہر چاروں طرف سے جو دبایا جا رہا ہے، نوچا جا رہا ہے، کھسوٹا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں. کیوں آخر؟ کیوں؟ جب نبی کے طریقے کو چھوڑا، اللہ کے حکم سے ہم نے منہ موڑا، شریعت کو پسے پشت ڈالا، اللہ نے چھوڑ دیا بھیڑیوں کے بیچ میں بکریوں کو کھاتے پھرے. جیسے بکری کو بھیڑیوں کے بیچ میں چھوڑا جائے تو بھیڑیے کیا کریں گے؟ نوچیں گے چاروں طرف سے. یہی ہمارا حشر ہے، یہی ہمارا حال ہے. اب کوئی چرواہا نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے. ہم جب اللہ رسول کے نہیں ہوں گے، یاد رکھنا، ہم اللہ رسول کے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم اللہ رسول سے وفا نہیں کریں گے، ہم سے بھی کوئی وفا نہیں کرے گا. نہ ہمارا قائد ہم سے وفا کرے گا، نہ ہمارا لیڈر ہم سے وفا کرے گا، نہ ہمارے بڑے ہم سے وفا کریں گے، نہ ہماری اولاد ہم سے وفا کرے گی. یاد رکھنا، ہم اللہ رسول سے بے وفائی کرنے کے مرتکب اگر ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں، بیوی میری بے وفا ہوگی، اولاد میری بے وفا ہوگی، اور چھوٹے میرے بے وفا ہوں گے، لیڈر میرے بے وفا ہوں گے، قائد میرے بے وفا ہوں گے. یہ سب بے وفا ہوں گے، مطلب کہ یار ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوگا. ہم نے اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی کی ہے. آج عہد کر لو اللہ کے واسطے، آج طے کر کے جاؤ کہ ہمیں اللہ رسول سے وفا کرنا ہے. یہی دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ان سے وفا کرو گے، پورا غیبی نظام آپ کے ساتھ ہوگا، غیبی نظام آپ کے ساتھ ہوگا. پھر دشمن کی ساری چالیں اللہ ختم کر دے گا، دشمن کی ساری ترکیبیں اور ساری پلاننگیں اللہ فیل کرے گا. ہمیں اللہ سجھائے گا کہ کس طریقے سے ان کی پلاننگوں کو خاک میں ملانا ہے. پھر اللہ ہمیں وہ شعور دے گا، وہ حکمت عملی دے گا کہ کس طریقے سے ان کی جو تدبیریں اور چالیں ہیں ان کو بیکار کیا جائے. اللہ سمجھ دے گا. اللہ کی طرف سے ہمیں وہ ہوشیاری ملے گی. لیکن ہم اللہ رسول کے ساتھ اگر یہی بے وفائی کرتے رہے جو کر رہے ہیں، ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا اور دشمن نت نئے طریقے اور قانون ہمارے اوپر لاگو کرتے رہیں گے اور روزانہ ہماری رسوائی اور ذلت میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے کچھ خود بھی تو عہد کرو، کچھ اپنے آپ کو تو چینج کرو، اپنے آپ کو تو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ میں تو وفائی دکھاؤ. آج جمعے کا دن ہے، آپ سب آئے ہوئے ہو. جمعے کے دن میں نبی پر درود کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے. میں نے بارہا کہا کہ جو 1000 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھے مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھے گا، جنت میں اپنی جگہ دیکھے گا. کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں؟ جمعے کے دن آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، مجھے معاف کرنا تلخ کلامی پر. جمعے کے دن آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اور نبی کی سنت پر چھری چڑھا کے آتے ہیں، اسطورہ چلا کے آتے ہیں. نبی کے جمعے کے دن آ رہے جمعہ پڑھنے کے لیے اور نبی کی سنت پر اسطورہ چلا کے آ رہے ہیں. یہ نبی کے عاشق ہیں، یہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ نبی سے تعلق رکھنے والے ہیں. اسی کا نام تعلق ہے، اسی کا نام عشق ہے. ارے کچھ تو سمجھا ہوتا، کچھ تو شعور لیا ہوتا، کچھ تو ہوش کے ناخن لیے ہوتے. جب دشمن ہمارے نبی کو گالیاں دے رہا ہے، جب دشمن دلیدہ دہنی کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں میرا جذبہ یہ ہوتا، میرا ضمیر مجھے ابھارتا اور میری غیرت مجھے للکارتی اور کہتی کہ نہیں، تم نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، ہم دکھائیں گے کہ میرے نبی کیسے تھے.
اب ہم تمہیں دکھائیں گے کہ نبی کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے سر سے لے کر پیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ٹپک رہی ہوگی. آپ کی سنتوں کی پہچان ہو رہی ہوگی. آپ کا طریقہ دکھائی دے رہا ہوگا. تم نبی کے طریقے کو مٹانا چاہتے ہو, نبی کی عظمت پر حرف لانا چاہتے ہو. ہم نبی کی عظمت کو ابھار کر کے اور نبی کی عظمت کو دوبارہ کر کے تمہیں دکھائیں. یہ ہوتی اصل غیرت, یہ اصل ہوتی نبی سے محبت. لیکن نہیں, جوش تو دکھایا جاتا ہے لیکن ہوش سے کام نہیں لیا جاتا. جوش صرف جوش ہے لیکن ہوش نہیں ہے, عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. محبت کس کو کہتے ہیں, تعلق کس کو کہتے ہیں, ذرا اس کو بھی تو سوچا ہوتا, اس پہلو پر بھی تو غور کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں, وہ اگر دشمنیاں کر رہے ہیں, وہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں, وہ بدزبانیاں کر رہے ہیں, ہم اپنی زبان سے نبی کی عظمت کے گیت کو گانے والے بن جائیں. بجائے اس کے ہماری زبانوں پر گانا ہو, بجائے اس کے ہماری زبانوں پر گالیاں ہوں, بجائے اس کے ہماری زبانوں پر غیبتیں ہوں, بجائے اس کے ہماری زبانوں پر ادھر ادھر کی باتیں ہوں, اب طے کرو کہ تم دریدہ دہنی کرتے ہو. ہم جہاں بیٹھیں گے نبی کا چرچا کریں گے, ہم جہاں بیٹھیں گے نبی کے گیت کے گن گائیں گے, ہم جہاں بیٹھیں گے نبی کی سنتوں کا تذکرہ کریں گے, ہم جہاں بیٹھیں گے نبی کی حدیث سنائیں گے, ہم جہاں بیٹھیں گے آپ کی سیرت سنائیں گے, ہم نبی کے چرچے کریں گے. تم دریدہ دہی کرو, تمہیں اللہ سمجھے گا, تمہیں اللہ سمجھے گا. کسی شیر کو اللہ کھڑا کر دے گا, کسی شیر کو اللہ کھڑا کر دے گا. میں نے کہا تھا کبھی کہ دیکھو, اللہ اپنی شان میں گستاخی برداشت کر لیتا ہے. اللہ اپنی شان میں گستاخی برداشت کر لیتا ہے. حدیث میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یونینی ابن آدم, مجھے آدم کا بچہ تکلیف دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آدم کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر, زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں زمانہ خود ہوں. میں زمانہ کیا ہوں؟ خود ہوں. اللہ کہتا ہے اللہ اپنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے, لیکن نبی کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے یہ اللہ کو برداشت نہیں. ایک گائے کو آپ ڈنڈا مارو برداشت کرے گی, لیکن اس کے بچڑے کو مارو تو برداشت نہیں کر سکتی. جانور ہے. اللہ اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. ضرور اس کو سزا ملے گی, ضرور اس کو سزا ملے گی. انداز کیا ہوگا یہ اللہ جانے کیا ہوگا. سزا مل کے رہے گی. بچ نہیں سکتا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا. لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا, اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو. نبی کی شان اور نبی کی عظمت کو اپنے عمل سے دوبالا کرو, اپنے اعمال کو بڑھانے کی کوشش کرو, سنت سے اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.